اندرا گاندھی کی ہچکچاہٹ نے امریکی صدر کو حیران کر دیا۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی کہ بھارتی وزیراعظم تھوڑی دیر کے لیے وائٹ ہاؤس کے ڈانس فلور پر امریکی صدر کے ارد گرد گھوم جاتی۔ اندرا گاندھی نے صدر جانسن کو کہا کہ اس کے مخالفین اس کا جینا حرام کر دیں گے اور وہ عوام میں فوراً غیر مقبول ہو جائے گی۔ جانسن یہ سن کر 39 سالہ اندرا کو دیکھ کر بولا، اس لڑکی کو بھارت میں مشکلات نہیں ہونی چاہیے۔ ساتھ ہی جانسن نے اعلان کر دیا کہ وہ بھارت کو 30 لاکھ ٹن گندم اور 90 لاکھ ڈالر کی فوری امداد دے رہا ہے تاکہ بھارت کے عوام کی خوراک کی ضروریات اور ڈالروں کی کمی پوری ہو سکے۔ یہ اندرا گاندھی کا کامیاب دورہ تھا۔ اندرا نے واشنگٹن سے سیدھی ماسکو کی فلائٹ لی اور وہاں سے الیسکی کوسیجن سے ملاقات کی۔ پھر لندن میں برطانوی وزیراعظم ہیرلڈ ولسن سے ملی۔ ان دوروں کے بعد جب اندرا بھارت لوٹی تو شور مچ گیا کہ اندرا نے امریکی صدر جانسن سے جو ڈیل کی ہے اس سے بھارت کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اندرا پر تنقیدی حملے شروع ہوئے۔ آخر وہ اس بات پر راضی ہی کیسے ہوئی کہ بھارتی روپے کو ڈالرز کے مقابلے میں کم کیا جائے، اور امریکہ کی یہ شرط کیسے مان لی گئی کہ امریکہ اور بھارت ایک مشترکہ تعلیم فاؤنڈیشن بنائیں گے۔ اندرا کو اس بات پر بھی خاصی تنقید کا سامنا کرنا پڑا کہ اس نے ویتنام پر امریکی جارحیت کو کلین چٹ دے دی۔ اگرچہ اندرا امریکہ سے واپسی پر اپنے خلاف چلنے والی مہم سے گھبرائی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنے ناقدین کے دباؤ تلے آنے سے انکار کر دیا، اور جو ہی IMF نے اندرا گاندھی حکومت کو بیل آؤٹ پیکیج دینے کی منظوری دی، اندرا نے صبح کا انتظار کیے بغیر رات 11 بجے ایک ہی جھٹکے میں بھارتی روپے کو ڈالر کے مقابلے میں 57.5% گرا دیا۔ یہ بھارتی عوام، میڈیا اور سیاستدانوں کے لیے بڑا بم شیل تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ بھارتی کرنسی کو اتنا گرا دیا جائے گا۔ یہ فیصلہ سنانے کے بعد اندرا گاندھی کی آواز آل انڈیا ریڈیو پر ابھری۔ اندرا نے بات شروع کی کہ آج وہ بھارتی عوام سے کھل کر بات کرے گی۔ بھارتی روپے کو ڈالر کے مقابلے میں گرانا اتنا آسان فیصلہ نہیں تھا۔ ہر قوم کی تاریخ میں ایسے لمحات آتے ہیں جب اس کا امتحان لیا جاتا ہے اور اس کے مستقبل کا تعین اس کے بہادرانہ فیصلوں کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ بھارت کے لیے یہ وہی لمحہ ہے۔ بہت سارے حالات اکٹھے ہو گئے ہیں جس وجہ سے ہمیں یہ مشکل فیصلہ کرنا پڑا ہے۔ پاکستان کے ساتھ جنگ، خوراک کی کمی اور قحط جیسی صورتحال کی وجہ سے بھارتی معیشت سست ہو گئی ہے، بلکہ یوں کہہ لیں کہ معاشی گروتھ بالکل رک گئی ہے۔ لاکھوں لوگ بے روزگار ہیں، کارخانوں نے مزدوروں کو نوکریوں سے نکال دیا ہے، چھوٹی صنعتوں اور ایکسپورٹ کو نقصان پہنچا ہے، مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے، ہر طرف غیر یقینی کسی صورتحال ہے، لوگ بہت مشکل میں ہیں۔ ہم نے اپنے تئیں کچھ اقدامات کرنے کی کوشش کی لیکن بات نہیں بن سکی۔ بھارت کی معاشی حالت ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں بڑی سرجری کی ضرورت تھی۔ اندرا گاندھی نے بھارتی کرنسی کو IMF کے کہنے پر گرانے کے فیصلے سے پہلے کانگریس کے صدر کامراج سے بھی مشورہ نہیں کیا تھا۔ کامراج کو بھی یہ خبر اندرا کے آل انڈیا ریڈیو سے خطاب کے دوران ملی۔ اندرا نے کامراج کو اس لیے اعتماد میں نہیں لیا تھا کیونکہ اسے پتہ تھا کہ وہ روپے کی قدر گرانے کے سخت خلاف تھے۔ اندرا کی کابینہ کے کچھ وزراء بھی اس فیصلے کے سخت خلاف تھے۔ اندرا نے سب کو ایک ہی جواب دیا، یا اپنی کرنسی کی عزت بچا لیں یا غیر ملکی امداد لے لیں، جس کی بھارت کو سخت ضرورت تھی۔ اندرا نے جس طرح بھارتی کرنسی کو ڈالر کے مقابلے میں گرانے کا فیصلہ کیا، اس سے دو باتیں سامنے آئی۔ پہلی یہ کہ اندرا کے اندر ایسے بڑے فیصلے لینے کی صلاحیت موجود تھی چاہے ان فیصلوں سے وہ عوام میں غیر مقبول ہو جائے۔ دوسرے، وہ کسی ناقد یا مخالف کے دباؤ میں آنے والی نہیں۔ وہی ہوا جس کا خطرہ تھا، سب اندرا کے مخالف ہو گئے۔ کانگریس کی ورکنگ کمیٹی نے اس فیصلے کے خلاف قرارداد پاس کی۔ کامراج، جس نے ڈسائی کے وزیراعظم بننے کا راستہ روک کر اندرا کو وزیراعظم بنوایا تھا، نے کہا کہ بڑے باپ کی بیٹی ہے لیکن غلطی چھوٹے آدمی والے کی ہے۔ اندرا کے لیے یہی مسائل کم نہ تھے کہ امریکی امداد بھی تاخیر کا شکار ہوگی، اور جب یہ امداد آنا شروع ہوئی تو بھی اس کی مسلسل ترسیل میں مسائل آ رہے تھے۔ اندرا کو اس کی کچن کابینہ، جس میں 3-4 اہم وزیر اور 2-3 قریبی لوگ شامل تھے، نے مشورہ دیا کہ اس کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ لیفٹ آئیڈیالوجی کی طرف جھکاؤ ظاہر کرے تاکہ عوام میں اس کی گرتی ہوئی مقبولیت کو سہارا مل سکے۔ امریکہ پر زبانی حملے شروع کرے، اس سے دوستی کا تاثر زائل کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس پالیسی سے اندرا کو کانگریس کے اندر موجود سینڈیکیٹ سے بھی چھٹکارا مل سکتا ہے۔ اندرا نے اس نئی پالیسی پر فوراً عمل شروع کیا اور امریکہ کے خلاف پہلا بیان داغتے ہوئے اس کے ویتنام کے کیپٹل پر بمباری کی شدید مذمت کی۔ ساتھ ہی روس کا دورہ کیا اور الیکسی کے ساتھ ایک مشترکہ معاہدے پر دستخط کیے اور امریکی جارحیت کے خلاف سخت بیان بھی جاری کیا۔
اندرا کے ان امریکہ مخالف بیانات نے صدر جانسن کو بہت غصہ دلایا۔ اس نے فوری طور پر حکم دیا کہ بھارت کو امداد مزید سست کر دی جائے۔ بھارت میں امریکی سفیر نے صدر جانسن کو کہا کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور ویٹیکن میں پوپ نے بھی ویتنام میں بمباری کی مذمت کی تھی۔ اس معاملے میں اندرا اکیلی نہیں تھی۔ اس پر جانسن نے جواب دیا، ٹھیک ہے، لیکن اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور پوپ ہم سے گندم مانگنے بھی نہیں آئے تھے۔ اندرا نے امریکہ کے خلاف زبانی جنگ جاری رکھی اور امریکن اینڈ ایجوکیشن فاؤنڈیشن بھی ختم کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی، لیکن اندرا کو بہت جلد ایک اور مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ ہزاروں سادھو پارلیمنٹ کے آگے مظاہرے کرنے لگے کہ بھارت میں مسلمانوں کے گائے ذبح کرنے پر پابندی لگا دی جائے۔ گائے کے ذبح کرنے کے مسئلے نے بہت جلد لوٹ مار اور فسادات کی شکل اختیار کر لی۔ اس موقع پر اندرا نے یہ تاریخی جملہ کہا، "She won't be cowed down by cow savers." فسادات دے کر اندرا کو موقع مل گیا کہ وہ اپنے وزیر داخلہ، جس کو وہ سخت ناپسند کرتی تھی، فارغ کر دے۔ اندرا نے لیفٹ کی سیاست کی طرف جھکاؤ کرتے ہی اب کانگریس کی سنڈیکیٹ کے گرو کامراج کو بھی ہاتھ دکھانے کا فیصلہ کیا، جس نے اسے وزیراعظم بنوایا تھا۔ اندرا نے ڈیسائی اور کامراج کے خلاف محاذ کھولنے کا فیصلہ کر لیا اور بیان جاری کیا کہ اب یہ دیکھنا ہے کہ پارٹی کسے وزیراعظم دیکھنا چاہتی ہے اور عوام کسے چاہتی ہے۔ اندرا نے وزیراعظم بننے کے بعد اندیا دے دیا تھا کہ وہ آنے والے برسوں میں کیسے حکمرانی کرے گی۔ اب صدر جانسن سے لے کر کانگریس کی سنڈیکیٹ کے گروز کو ہینڈل کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ اندرا راجنیتی کا کھیل اپنے اصولوں پر کھیلنے لگی۔ اسے اپنے بچپن کے وہ تلخ دن یاد آئے جب اس کا باپ نہرو اور دادا موتی لال جیل میں تھے اور اس کی بیمار ماں اپنی ساس اور نندوں کے رحم و کرم پر تھی۔ جو برا سلوک اس کی ماں کے ساتھ ہوا تھا وہ اسے جوانی میں ہی قبر تک لے گیا۔ اندرا کے اندر بچپن سے چھپی اذیت نے سر اٹھا لیا۔ بھارت میں بڑا کھیل شروع ہو چکا تھا اور اندرا کے اندر کا اسکارپین سب کو ڈسنے کے لیے زہریلا ڈنک تیار کر چکا تھا۔ آخری قسط۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔